ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے محل میں شہزادی صبا رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور مہربان تھی، لیکن اسے وقت کی قدر نہیں تھی۔ صبا کو کھیلنا بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن باغ میں دوڑتی اور پرندوں کو دیکھتی رہتی۔ صبا کے پاس ایک خوبصورت کبوتر تھا جس کا نام زکی تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھتا اور جب صبا بولتی تو چہچہاتا۔ جب اس کی ماں ملکہ اسے پڑھنے کے لیے بلاتی تو صبا کہتی، میں بعد میں پڑھ لوں گی۔ زکی اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا جیسے وہ بھی اس سے متفق ہو۔ جب شاہی مشیر نے اسے اپنے مکھ کے بارے میں سیکھنے کو کہا تو اس نے کہا، میں بعد میں سیکھ لوں گی۔ زکی پھر چہچہا۔ جب اذان کی آواز آئی صبا نے کہا، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ محل کے ایک عقلمند بزرگ عالم نے اکثر اس سے کہا، صبا وقت دریا کی طرح ہے جو پیچھے نہیں بہتا۔ لیکن صبا صرف ہنستی اور کھیلتی رہتی جبکہ زکی خوشی سے اس کے ساتھ اڑتا۔ ایک دن ایک عجیب مسافر محل میں آیا۔ وہ لمبا چوغا پہنے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا تھیلا تھا جو سونے کے سکوں سے بھرا تھا۔ وہ شہزادی کے سامنے جھکا اور بولا، اے شہزادی، میں آپ کو سونے کے سکے دوں گا اگر آپ مجھے اپنا 1 گھنٹہ دے دیں۔ صبا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اسے خوبصورت چیزیں بہت پسند تھیں۔ اس نے فوراً کہا، لے لو 1 گھنٹہ، میرے پاس بہت ہے۔ مسافر مسکرایا اور اسے ایک سونے کا سکہ دے دیا۔ صبا بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس سونے کے سکے سے زیور اور مٹھائیاں خریدیں۔ اگلے دن مسافر پھر آیا اور بولا، شہزادی صبا، اگر تم مجھے 1 اور گھنٹہ دو تو میں تمہیں مزید سونا دوں گا۔ صبا نے سوچا، 1 گھنٹہ دینے میں کیا نقصان ہے، اور وہ پھر راضی ہو گئے۔ مسافر نے اسے ایک اور سکہ دیا اور چلا گیا۔ دن با دن وہ آتا رہا اور صبا اپنے گھنٹے بیچتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ اس کے پاس بہت وقت ہے، لیکن کچھ دنوں بعد صبا نے خود کو بہت کمزور محسوس کیا۔ اب وہ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اسے کھیلنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ ملکہ کھانے کے لیے بلاتی، لیکن اس میں کھانے کی طاقت نہ ہوتی۔ شاہی مشیر نے اسے پڑھنے کو کہا، لیکن اس کا دھیان نہیں لگتا تھا۔ جب اذان کی آواز آتی تو وہ کھڑی بھی نہ ہو پاتی۔ زکی، جو ہمیشہ خوشی سے چہچہاتا تھا، اب خاموش بیٹھا رہتا اور غمگین نظر آتا۔ ایک شام عقلمند بزرگ عالم نے اسے اکیلا بیٹھے دیکھا۔ وہ نرمی سے بولا، شہزادی صبا، تمہیں کیا ہوا؟ صبا نے سر جھکا کر کہا، مجھے نہیں معلوم، میں کمزور محسوس کرتی ہوں اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ عالم نے کچھ دیر سوچا اور پھر پوچھا، کیا تم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے؟ صبا نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے وہ اپنے گھنٹے سونے کے بدلے میں دیتی رہی۔ عالم کی آنکھوں میں حکمت تھی۔ اس نے صبا کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، وقت اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور جو وقت چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ سورہ العصر آیت 1-3۔ صبا کے دل میں گہرا افسوس پیدا ہوا۔ وہ نہیں، میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنا وقت کیسے واپس پا سکتی ہوں؟ عالم نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اللہ بہت مہربان ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ وقت کو ضائع نہیں کرو گی تو اللہ تمہیں پھر سے خوشی اور طاقت عطا کرے گا۔ اس رات صبا نے اللہ سے دعا کی اور معافی مانگی۔ اگلے دن سے وہ جلدی جاگنے لگی، اپنے سبق وقت پر پڑھنے لگی، ملکہ کے بلانے پر کھانے لگی، اور کبھی نماز میں تاخیر نہ کی۔ وہ پھر سے خوش اور تندرست ہو گئے۔ زکی بھی خوش تھا، وہ پھر سے خوشی سے چہچہانے لگا۔ مسافر دوبارہ کبھی نہیں آیا، لیکن صبا ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھتی تھی۔ وقت اللہ کا قیمتی تحفہ ہے اور ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔